یہ دو مختلف خطوں اور دو مختلف لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ ہم لوگ ان کہانیوں سے سبق بھی سیکھ سکتے ہیں اور اپنی زندگیاں بھی آسان بنا سکتے ہیں۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ ایک صاحب کی کہانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے طویل عرصہ قبل آسٹریا میں کسی پاکستانی کے گھر جانے کا اتفاق ہوا۔ وہ صاحب تعمیرات کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے۔ عام سے کم تعلیم یافتہ انسان تھے۔ شادیاں دو کر رکھی تھی۔ ایک بیوی ان کی پاکستانی تھی اور دوسری مراکش سے تعلق رکھتی تھی۔ ہمارا مراکش کی خواتین کے بارے میں تصور ہے، یہ خوبصورت، سلیم، سمارٹ ہوتی ہیں، جبکہ ہماری زیادہ تر عورتیں عام نئے نقش کے حامل ہوتی ہیں، مگر وہاں صورت حال بالکل مختلف تھی۔ ان کی مراکشی بیگم عام نئے نقش والی ایک درمیانے بلکہ چھوٹے قد کی خاتون تھی، جبکہ پاکستانی بیوی گوری چٹی کشمیرن تھی۔ یہ دونوں بیگمات اوپر نیچے دو الگ الگ فلیٹس میں رہتی تھی۔ یورپ میں بیک وقت دو شادیاں رکھنا غیر قانونی ہے، چنانچہ مسلمان ایک بیوی کو سرکاری کاغذات میں ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور دوسری بیوی صرف نکاح تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ لوگ عام طور پر ڈکلیئر بیوی کو سرکاری اور دوسری کو نکاحی بیوی کہتے ہیں۔ ان صاحب نے بھی اسی قسم کا ارینجمنٹ کر رکھا تھا۔ پاکستانی بیگم سرکاری تھی جبکہ مراکشی بیوی نکاحی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک عام تھی۔ یورپ میں سے سینکڑوں لوگ موجود ہیں اور ان کی داستان تقریباً ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے۔ اصل کہانی تو اس سے آگے شروع ہوتی ہے۔ میں اس خاندان میں چند چیزیں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خاندان میں مراکشی بیوی کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ وہ پورے خاندان کی سربراہ تھی۔ وہ سب، ان کی پاکستانی بیگم اور بچے، سب مراکشی خاتون کی بے انتہا عزت کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم مراکشی خاتون کو آپا اور پاکستانی بچے اماں کہتے تھے۔ پاکستانی بیگم کی سب سے چھوٹی بیٹی مراکشی بیگم کی گود میں بیٹھ کر اس کے ہاتھ سے کھانا کھاتی تھی۔ بڑے بچے یونیورسٹی جاتے تھے، لیکن وہ بھی سوتیلی ماں سے پیار کرتے تھے اور دل سے اس کا احترام کرتے تھے۔ پاکستانی بیگم اپنے ہاتھ سے اپنی سوتن کو وضو کروایا کرتی اور اس کے لیے جائے نماز بچھاتی تھی۔ وہ صاحب بھی دوسری بیگم پر بار بار نثار ہوتے تھے۔ یہ میرے لیے بڑا حیران کن منظر تھا۔ میں نے ایک شام ان صاحب کے سامنے اس حیرت کا اظہار کیا۔ اس نے قہقہ لگایا، دونوں بیگمات کو بلایا اور پھر اپنی کہانی سنانا شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ پاکستانی بیگم اس کی کزن ہے۔ یہ مزاج کی تیز اور غصے کی سخت تھی۔ یہ شادی کے بعد بیگم کو آسٹریا لے آئے۔ دو بچے ہو گئے، لیکن ان کی زندگی میں بے آرامی اور بے سکونی تھی۔ یہ سارا دن کام کرتے تھے، شام کے وقت گھر آتے تھے تو بیگم کی کل کل شروع ہو جاتی تھی۔ بیوی کی فرمائشیں، مطالبات غیر منطقی ہوتے تھے، چنانچہ ان کی زندگی دوزخ بن کر رہ گئی۔ یہ روز آتے جاتے راستے میں کافی شاپ پر رکتے تھے۔ ان کی دوسری بیگم اس کافی شاپ میں کام کرتی تھی۔ وہ روز خاتون کو دیکھتے تھے۔ خاتون کی آنکھوں میں حیا، لہجے میں شائستگی تھی۔ وہ ہر وقت کام کرتی رہتی تھی۔ کافی شاپ میں اگر کوئی گاہک نہیں ہوتا تو کرسیاں اور میز صاف کرنا شروع کر دیتی تھی یا کاؤنٹر اور کچن کا سنک رگڑنے لگتی تھی۔ یہ اکثر اوقات سیڑھی لگا کر کافی شاپ کا بورڈ صاف کرنے لگتی تھی۔ میں نے کبھی اس عورت کو کرسی پر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں اس کی انتھک محنت سے بے حد متاثر ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر بھی حیران رہ گیا کہ اس خاتون نے 30 سال قبل یہ نوکری شروع کی اور یہ آخر تک اسی کافی شاپ کے ساتھ چپکی رہی۔ اس دوران درجنوں ملازمین آئے چلے گئے۔ کافی شاپ کے 2 مالکان بھی ایون کے بدل گئے، لیکن خاتون نے نوکری تبدیل نہ کی۔ یہ معمولی معاوضے پر 5 لوگوں کا کام اکیلے کرتی رہتی۔ صاحب کو آہستہ آہستہ خاتون میں دلچسپی پیدا ہونا شروع کی۔ خاتون بھی ان میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دونوں نے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ خاتون نے شادی سے قبل 2 عجیب و غریب شرطیں رکھ دیں۔ اس کی پہلی شرط یہ تھی کہ میں تمہاری پہلی بیگم اور بچوں کے ساتھ رہوں گی، اور دوسری شرط یہ تھی کہ میں ملازمت نہیں کروں گی۔ میں گھر آ گیا۔ پہلی بیوی نے آسمان سر پر اٹھا لیا، لیکن یہ صرف ایک دن کا ویلا تھا۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ خاتون نے اگلے دن پہلی بیگم کو 50% کام اپنے ہاتھ میں لے لیا اور یہ دونوں ہفتے میں ہی بہنیں بن گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ مراکشی بیگم سلیقہ مند تھی، محنتی تھی،
लबालब भरी हुई थी, अनथक मेहनत करती थी, वसी दिल की मालिक थी और ये बेलौस थी। चुनांचे इसने खिदमत, मोहब्बत, सादगी से पूरे घराने का दिल मोम कर दिया और सबको अपना गर्विदा बना दिया। ये पूरे ख़ानदान का मरकज़ बन गई। और साहब इन दोनों के बच्चे और उनकी दोनों बेगमात बहुत ही खुश थे। साहब खाना ने दूसरी शादी के बाद बेइंतहा तरक्की भी की। यूँ वो हर लिहाज से शानदार, मसरूर, दिलचस्प ख़ानदान था। मैंने कहानी के आखिर में मराकशी बेगम से पूछा, आपने क्या जादू किया, यह अनहोनी कैसे हुई? खातून ने बताया, मराकश में बुजुर्ग ख़वातीन अपनी पोतियों और नवासियों को दुआ देती है, जा अल्लाह ताला तुम्हें फ़रिश्ता दे। इसका मतलब होता है तुम्हारी शादी किसी फ़रिश्ता सिर्फ इंसान से हो। मेरी दादी भी मुझे यही दुआ किया करती थी। मैंने एक दिन अपनी दादी से पूछा, अम्मा मुझे फ़रिश्ता मिलेगा कैसे? तो मेरी दादी ने जवाब दिया, तुम्हारी शादी जिससे भी हो, तुम इसके घर को जन्नत बना देना। वो शख्स शैतान भी हुआ तो वो फरिश्ता बन जाएगा। मेरी दादी ने बताया, फरिश्ते जन्नत और शैतान दोज़ख में रहते हैं, और दुनिया की जो औरतें अपने घरों को दोज़ख बना देती हैं और इनके घरों में फरिश्ते नहीं आते। मैंने दादी की बात पल्ले बांध दी। मैंने इस घर को जन्नत बना दिया। चुनांचे इस घर के सब लोग फरिश्ता बन गए। मेरी सौतन भी फरिश्ता हो गई।